بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربک گرامر کورس کے پارٹ 3 کا آج ہمارا چوتھا سبق ہے، جس میں ہم ابواب ثلاثی مزید میں سے تیسرا باب مفاعلہ کے متعلق پڑھیں گے۔ مفاعلہ، آخر میں یہ تا ہے گول جی، یاد رکھیں جی۔ اس سے پہلے ہم ثلاثی مزید کے 2 باب پڑھ چکے ہیں، باب افعال اور باب تفعیل۔ باب افعال افعل یفعل یعنی کہ اکرم یکرم، باب تفعیل ہے علم یعلم۔ اب باب مفاعلہ پڑھ رہے ہیں، ثلاثی مزید ہے، یعنی کہ اس میں روٹ لیٹرز کے علاوہ اور حروف بھی پائے جائیں گے۔ روٹ لیٹر ہے ہمارے پاس فاعل لام، تو یہ ایک فا ہے، یہ عین اور یہ لام۔ اس کے علاوہ مزید ہے اس کے اندر ان 3 کے علاوہ میم اور تا، اور تیسرا ہے الف۔ ایک میم ہے، نمبر 2 الف، اور نمبر 3 اس کے اندر تا ہے۔ تو اب یہ 3 حرف اس کے مصدر اور اس نباب کے نام کے اندر مزید ہیں، زیادہ ہیں۔ مفاعلہ سے ملتے جلتے الفاظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس باب کی خصوصیت کیا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دونوں طرفوں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے، یعنی اس باب میں جو بھی کام ہوگا، جو بھی فعل ہوگا، اس میں 2 پارٹیاں ہوں گی اور دونوں طرف سے کام ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک سائڈ سے نہیں بجتی، دونوں طرف سے بجے گی تو تب۔ تو اس میں بھی بس جی دونوں طرف سے کام ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مفاعلہ ہے تو مجادلہ، اس کا مصدر مجادلہ، میم پہ پیش، جیم پہ زبر، دال پہ زبر، لام پہ زبر، اور آخر میں تا، مجادلہ، جدل، جدال۔ یاد رکھیں مفاعلہ اور اس کا ایک اور نام ہے فعال جی، فعال۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں مجادلہ، مفاعلہ، دونوں طرف سے آپس میں لڑنا، مجادلہ 2 گروپوں کا لڑنا۔ فعال تو مجادلہ سے جدال، جدال کا مطلب بھی لڑائی ہے۔ اس طرح اور کیا ہوگا جی، اور اس کے اندر ہوگا مشاعرہ، جو ہم مشاعرہ جسے اردو میں کہتے ہیں، مشاعرہ۔ دیکھیں اب مشاعرہ جو ہے، اس میں بھی شاعر جو ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں، آپس میں شعر پڑھے جاتے ہیں۔ اور کون سے لوگ، محاسبہ، محاسبہ، اور جی مبالغہ، مکالمہ، مشاہدہ، ہیں جی، مشاہدہ، مکالمہ، اور کون سا جی، مجادلہ، مشاعرہ، مکالمہ، مباحثہ، مناظرہ۔ تو اب یہ جتنے آپ کے سامنے لفظ مناظرہ ہے، یہ بھی دونوں طرفوں سے ہوتا ہے، ایک سائڈ سے نہیں ہوتا۔ اس کی خصوصیت ہے کہ دونوں طرفین پائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ہم فعل ماضی اور فعل مضارع بنانا سیکھتے ہیں۔ فعل ماضی جو ہے وہ کیسے بنے گا اور فعل مضارع کیسے بنے گا۔ اس کا فعل ماضی کے لیے فا کلمہ سب سے پہلے آ جائے گا، اس کے بعد عین کلمہ آئے گا، نہیں سوری، اس کے بعد زائد آئے گی، لفظ الف آئے گا، فا الف، فا عین کے اوپر زبر اور لام کے اوپر زبر، فاعلہ، فاعلہ۔ آگے جی دوسرا، اسی فعلہ کو آپ کاپی کریں اس کو مضارع بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے شروع میں ہم لگائیں گے علامت مضارع، تو علامت مضارع یا لگا دیتے ہیں، اور علامت مضارع پہ پیش آئے گی۔ باب ثلاثی مزید جب سے ہم پڑھ رہے ہیں، جتنے باب پڑھے ہیں ان سب میں پیش آ رہی ہے، باب فعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ۔
تو یہ تینوں بابوں کے علامت مضارع پہ پیش آئے گی، اور آخری حرف جو ہے وہ اس پہ ہمیشہ پیش ہی آتی ہے۔ اب پیچھے رہ گیا ہے ایک حرف چینج کرنے والا رہ گیا، اور وہ ہے عین کلمہ۔ عین کلمہ میں نیچے زیر آئے گی، یفاعل، فاعل یفاعل۔ دیکھیں جی مجادلہ سے جادلہ یجادلو، ٹھیک ہے جی۔ مشاعرہ سے شاعرہ یشاعر، شاہدہ یشاہد، کالمہ یکالم، ناظرہ یناظر۔ تو اب یہ جتنے ہیں آپ اس کو فعل ماضی جو ہے اور فعل مضارع اس طرح بنیں گے۔ ابھی آپ فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، جادل، جادلا، جادلو، جادلت، جادلتا، جادلنا، جادلت، جادلتما، جادلتم، جادلتی، جادلتما، جادلتن، جادلتو، جادلنا، اور یجادلو، یجادلانی، یجادلون، تجادلو، تجادلانی، یجادلنا، تجادلو، تجادلانی، تجادلون، تجادلین، تجادلانی، تجادلنا، اجادلو، نجادلو، ٹھیک ہے، یفاعلو، یفاعلانی۔ تو یہ آپ اسی طرح اس کی ساری گردان بنا لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی معاملہ، معاملہ ہے تو معاملہ سے آپ بنائیں جی۔ عالمہ یعالم، یعالم یعالمانی، سوری یعامل یعاملانی، یعاملون، تعامل تعاملانی، یعاملنا، اور عامل عاملہ عاملو۔ تو آپ اس طرح یہ ساری گردان اس کی آسانی سے بنا سکتے ہیں، کیونکہ گردان بنانے کا طریقہ تو ہمیں آ چکا ہے۔ اب صرف کرنے والا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باب ثلاثی مزید میں یہ دیکھنا ہوتا ہے اس باب کا فاعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول کیا ہے اور اس باب کی خصوصیت کیا ہے۔ اس باب کی خصوصیت دونوں طرف سے ہوگا، کوئی بھی کام ہوگا تو دونوں طرف سے پایا جائے گا معاملہ۔ اب اس کی مثال ہم قرآن مجید سے پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید میں پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ المجادلہ، اور وہ شروع ہوتی ہے قد سمع اللہ، قد سمع، دیکھیں جی قد اور اس کے بعد سمع، آپ سمع فعل ماضی ہے باب عالم یعلم سے، ٹھیک ہے، سمع یسمع، اس کے اندر سمع اللہ، اللہ فاعل ہے جی۔ قد فعل ماضی کے شروع میں آ جائے، ماضی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یقیناً اللہ نے سن لی، اللہ کیا سن لی جی، قولا، قولا بات، مفعول بھی بن رہا جی، التی تجادلک، تجادلک فی زوجہا، زوجہا۔ اب اس میں جی دیکھیں سب سے پہلے قد، تو یہ تاکید کے لیے آیا فعل ماضی میں۔ نمبر دو سمع، فعل ماضی کا پہلا سیگا واحد مذکر غائب اور فعل ماضی، ٹھیک ہے جی، باب سمع یسمع، سین باب کا سین ہے، اللہ فاعل، قولا، ٹھیک ہے جی، مضاف، اولاً یہ مضاف بنے گا جی پہلے، التی اسم موصول ہم پڑھ چکے ہیں جی، الذین، اللذانی، الذین، التی، تو یہ التی، اللواتی، تو یہ آ گیا اللہ اسم موصول، تجادلو، مجادلہ، تجادلو۔ تو یہ جو تجادلو آ رہا ہے نا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ باب مفاعل ہے، یفاعلو، تجادلو، ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس میں عین کلمہ سے پہلے الف آ رہا ہے، جہاں بھی عین کلمہ سے پہلے الف آ رہا ہو اور یہی پیٹرن ہو تو پھر آپ نے اس کو باب مفاعلہ کہنا ہے۔ تجادلو وہ جھگڑ رہی تھی، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا فعل، اس کا تجادلو کا فاعل آگے دیکھیں نہیں نظر آ رہا ہے، تو اس کے اندر ہیا ضمیر فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ واحدہ مونس غائب کا سیگا ہے جی، چوتھا سیگا ہے، تو اس کا اگر سامنے نہ ہو تو اس کے اندر ہیا ضمیر فاعل ہے، کاف مفعول بھی ہے، فعل کے ساتھ جب بھی ضمیر اٹیچ آتی ہے تو مفعول بھی بن رہی ہوتی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن جائے گا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر، موصول صلہ مل کر یہ بن جائے گا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، ٹھیک ہے جی، مضاف مضاف الیہ مل کر
یہ بن جائے گا جی مفعول بھی سمیا کے لیے. یقیناً سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی. اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی. سنی کیا بات سنی ہے تو قولا آگے اپنی ساری تفصیل کے ساتھ مفعول بن جائے گا. فی زوجہا یہ جو فی زوجہا یہ آپ کو پتہ ہے سارا یہ متعلق بن جائے گا اس کا. تو قرآن مجید میں یہ استعمال ہوتا رہتا ہے. ہم نے اس کو جہاں بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساتھ ذکر کر لیں گے. بہرحال ہم ثلاثی مزید فی کے تقریباً پڑھ چکے ہیں. 3 باب پڑھ چکے ہیں جن کے اندر ہم نے باب افعال اور باب تفعیل پڑھا ہے, باب مفاعلہ پڑھ چکے ہیں. یہ جی 3 باب افعال افعال یفعلو. تو میں اس کی مثال لکھتا ہوں اکرما اکرام سے جی اکرما یکرمو. ٹھیک ہے جی. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ متعدی ہوتا ہے یعنی اگلے پہ عمل کرتا ہے. تفعیل ٹھیک ہے مثال تعلیم اس کا مصدر کر لیتے ہیں تو ہو جائے گا علمہ اور اس پہ شد ہوگی یعلم یعلم. ٹھیک ہے جی علمہ یعلم. اس کی بھی خصوصیت جو ہے ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے متعدی. ٹھیک ہے. مفاعلہ مفاعلہ تو ہم اس کا کر دیتے ہیں مکالمہ مکالمہ مباحثہ تو ہو جائے گا کالمہ کالمہ یکالمو. اب یہ کالمہ یکالمو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جانبین سے دونوں طرفوں سے عمل پایا جاتا ہے. ابھی مکالمہ جو ہوگا ایک آدمی نہیں کر سکتا. اب دو آپس میں کلام کرنا, ہاں اس کا معنی کریں گے آپس میں کلام کرنا تو کالمہ یکالمو ہوگا. اب یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ سمجھنی ہے کہ ہم جب بھی قرآن مجید میں استعمال دیکھیں ایسے فعل کا جس کی علامت مضارع پہ پیش ہے, ٹھیک ہے پیش ہے, تو ہمیں 4 باتوں میں سے ایک بات ہوگی. یا تو باب افعال ہے, باب تفعیل ہے, باب مفاعل ہے, اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مضارع ہے. کیونکہ ہم نے مضارع بنانے کے جب سٹیپ پڑھے تھے ان میں یہ پڑھا تھا کہ اس کے سب سے علامت مضارع پہ پیش ہوگی جی, اور اس کے بعد عین جو کلمہ ہوگا نا عین کلمہ کے اوپر زبر آئے گی, عین کلمہ پر زبر آئے گی. میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی, کسی بھی سے بنا لیتے ہیں ہم یضربو یوز یہ مجرد کا میں لکھ رہا ہوں جی یضربو. اب دیکھیں عین کلمہ پہ پیش ہے علامت مضارع پہ عین کلمہ پہ زبر ہے علامت مضارع پہ پیش ہے. تو جب بھی شروع میں پیش آئے گی تو وہ 4 باتوں میں سے ایک ہوگا, یا باب افعال تفعیل مفاعلہ یا مجہول مضارع مجہول ہے. تو اگر مضارع مجہول ہوگا تو عین کلمہ کے اوپر زبر ہوگی, باقی سب کے اندر عین کلمہ کے اندر کیا جی زیر ہے اور علامت مضارع پہ پیش ہے. تو ایک چیز الگ ہوگی جی, مضارع ہوگا تو زیر نہیں ہوگی بلکہ زبر ہوگی. اب دوسرا دیکھیں جی, اگر ہم پیش دیکھیں گے تو عین کلمہ دیکھنا ہے, زیر ہے اور اس سے پیچھے کوئی لفظ نیا لفظ نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ عین کلمہ کے نیچے زیر ہے تو پیچھے والا ایک الف زائد آ رہا ہے, یہاں عین کلمہ زیر ہے تو اس کے اوپر ایک شد آ رہی ہے. باب تفعیل کی نشانی یہ ہے عین کلمہ پہ شد, اور باب مفاعلہ کی نشانی ہے عین کلمہ سے پہلے الف, اور باب فعال کی نشانی یہ کہ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں یذکرون, آپ کے سامنے یہاں پہ یذکرون, تو یذکی رونا, آپ بتائیں جی کون سا فعل ہے. آپ نے جب غور کریں گے تو آپ نے کہا جی علامت مضارع پائی جا رہی ہے, تب یہ 4 باتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے. مجہول تو نہیں ہے, نہیں جی عین کلمہ کون سا ہے, زا کاف را رو لیٹر, ان میں عین کلمہ درمیان والا کاف ہے تو اس کے نیچے پیش آ رہی ہے لہٰذا یہ مضارع نہیں ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے، باقی رہ گئے 3، تو اس میں دیکھیں جی باب مفعلہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے راس عین کلمہ سے پہلے زال کے بعد الف تو نہیں ہے، پھر جی دیکھیں شد تو نہیں ہے، دیکھا تو شد ہے تھی، تو یہ باب تفعیل بن جائے گا. یذکرون، ذکر یذکر، یذکر یذکرانی یذکرون ہیں جی. اور اگر استعمال ہو جائے یخادعون، یخادعون، اب اس میں دیکھیں عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یہ مضارع تو مجہول تو ہو نہیں سکتا. اس دال سے پہلے الف آ رہا ہے تو پتہ چل گیا یہ باب مفعل ہے. یکالم، خادع یخادع، یخادعان یخادعون. تو اب ہم انشاءاللہ تعالی آسان ہو رہا ہے، بہت کوئی مشکل بات نہیں رہی ہے کہ ہم باب مفعلہ بھی ہمارا آج مکمل ہو گیا ہے. تو 8 باب جو ہیں وہ 6 باب باب مجرد فی کے، مجرد کے، ثلاثی مجرد کے، اور 8 باب میں سے 3 باب آج ہمارے مکمل ہو گئے جو ثلاثی مزید فی کے ہیں. پیچھے ہمارے پاس صرف 2 چیزیں رہ گئی ہیں جو کہ آسان ہیں، اور وہ چیزیں ہیں فعل امر کیسے بنے گا اور فعل نہیں کیسے بنے گا. تو فعل امر مضارع سے بنتا ہے، تو مضارع ہمارے پاس ہے مثال کے طور پہ جادل یجادس لے لیں، تجادلو، مخاطب کے صیغوں سے بنتا ہے تو تجادلو، یہ مضارع آ گیا. علامت مضارع ختم کر دیں گے، اس کے شروع سے آخر سے جزم ختم کر دیں گے تو پیچھے بچ جائے گا جادل. دیکھیں پڑھا جا رہا ہے تو ہمارا فعل امر بن گیا. یہ کیا جی؟ فعل امر. جادل، جادلا، جادلو، جادلی، جادلا، جادلنا، ٹھیک ہے. اور اگر کسی اور سے پڑھیں گے تو مکالمہ سے ہو جائے گا کالم، کالمہ، کالمو، ٹھیک ہے جی. شاعر، شاعرہ، شاعرو، ناظر، ناظرہ، ناظرو، عامل، عاملہ، عاملو، عاملی، عاملہ، عاملنا. تو یہ فعل، اگر ہم نے اس کو فعل نہیں بنانا ہوگا تو فعل مضارع کے شروع میں لا لگائیں گے اور آخر سے اس کو ختم کر دیں گے اور یہ بن جائے گا لا تجا دل یا لا یجا دل. تو یہ فعل امر نہیں بن جائے گا کہ نہ جھگڑو، اس کا مطلب ہے جھگڑ، اس کا مطلب ہے نہ جھگڑو. تو یہ اب آخر میں ہمارے پاس ہے ہوم ورک. ہوم ورک آپ کے پاس، وہ آپ نے کرنا ہے. ابھی آپ یہ مشق ہے جی، جو مشق آپ نے حل کرنی ہے. سب سے پہلے لفظ ہے ہمارے پاس مادہ ہے، یعنی حروف اصلیہ ہیں ہا، فا اور ضا. تو ہم نے اس سے مصدر بنائیں گے تو محافظہ، مفاعلہ، محافظہ، ٹھیک ہے جی. تو فعل ماضی بنے گی حافظہ، مضارع بنے گا یحافظ، امر بنے گا حافظ اور نہیں بنے گا لا یحافظ. تو اس طرح آپ نے باقی سارے بنا لینے ہیں. یہ معنی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ.